اللہ تعالیٰ جب تہجد میں دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے تو انسان کو چند نشانیاں ظاہر کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والا ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے اور آپ کے حالات اور آپ کے سکون میں بہتری آ رہی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اتنا اجر کیوں ہے، اتنا ثواب کیوں ہے اس کا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تہجد کے بدلے میں ہماری دعاؤں پر فوراً کن کیوں فرما دیتا ہے؟ کیوں اس کا پیغام نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے خود بلاتا ہے؟ آپ تہجد کے لیے نہیں جاتے بلکہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ کو اللہ تعالیٰ خود محسوس کرتا ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے آپ کو اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے جاتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے، اپنی پیشانی کو فرش پر ٹکا دیتا ہے، تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش تک لے جاتا ہے۔ اسے خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک بھی آنسو اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے ہماری تمام دعاؤں کو سن لیا ہو اور اس پر اپنے کن فرما دیا ہو، اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا فرما دیتا ہے۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ اگر تہجد کے وقت آپ ایک سورت کو جس کا نام سورہ بقرہ ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے وہ معجزے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے یا پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، سورہ بقرہ کے اس عمل سے آپ کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، کیونکہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جسے اگر آپ تہجد کے وقت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعائیں قبول کرنی ہیں، اسی لیے اللہ آپ کو تہجد تک لے کے آیا ہے، اسی لیے آپ نماز تہجد تک پہنچے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رات کے اس پہر اٹھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کوئی بھی شخص جب نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق تب ہی دیتا ہے جب اللہ نے اس کی دعاؤں پر کن فرمانا ہوتا ہے۔ اور تہجد کا یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد تک لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جن نے اللہ سے بھی پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان کچھ بھی پردہ باقی نہیں ہوتا، صرف آپ ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسو سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظریں اٹھانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران
تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے درد سمیٹ لے، وہ منظر تمہارے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے غیب سے ہوتے ہیں۔ اللہ غیب سے ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو۔ دن بھر مسکرانے والے، جب تم اپنی عرضیاں اس سے سناتے ہو نا اور اس کے روبرو سجدوں میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب میں تمہیں لگتا تھا کہ کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو، دن بھر کی تمہاری تھکن اتار دی میں نے، تمہاری یقین کی جولیاں بھر دی میں نے، تمہارے لیے کن لکھ دیا میں نے، اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو میں نے تمہیں صرف اپنے تک لانے کے لیے کیا، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، ساتویں آسمان سے اتر کر وہ پہلے آسمان پر آ کر تمہاری فریادیں سنتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے اور جس کو چن لیتا ہے پھر ان کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہارا سجدے تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ تہجد اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے اللہ سے جڑ جانے کا۔ جب اللہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اسے رات کی تاریکیوں میں اٹھانے والا بنا دیتا ہے، اسے ٹھنڈی راتوں میں وضو کرنے والا بنا دیتا ہے، اسے تپتی ہوئی گرمیوں کی راتوں میں اسے اٹھا کر تپتی زمین پر سجدے کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ سارا جہان خاموش ہو جاتا ہے نا، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے، اور تب انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شہرہ کی حدوں کو توڑے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، ہماری دھڑکنوں میں رب کی عنایتیں دوڑنے لگی ہیں۔ پھر میرا رب فرماتا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔